ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم ایک مہمان ہیں. ایکسکلوسیو انٹرویو ہے. بڑا نامی گرامی نام ہے. بہت اہم ترین لیگل پوزیشنز پہ انہوں نے کام کیا ہے. وزارت قانون پہ بھی رہے, اس کے علاوہ اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے, پروسیکیوٹر جنرل آف نیب رہے, اور آج کل حکومتی بہت ایک اہم عہدے میں ہے, اور ان کے پاس ایک بہت اہم پورٹ فولیو ہے, جس کی بنیاد پر ہم نے سوچا کہ ایک بہت اہم کیس اس کے بارے میں ان سے اس کیس کے حوالے سے ان کی رائے جانیں. اور وہ کیس ہے جو آپ کو پتہ ہے, پاناما کیس. پاناما کیس ایک بڑا کیس ہے. اس کے اوپر جو کچھ بھی ہوا اس پہ بہت سوالات بنتے ہیں, خاص طور پہ کہ آیا وہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے تھا, نہیں تھا. یہ تھا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ تھی, نہیں تھی. اسی طریقے سے 3 ریفرنسز جو ہے وہ بنائے گئے سیم کیسز میں, وہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے, اور اسی طرح مانیٹرنگ جج لگایا گیا, آیا اس کی قانون میں گنجائش تھی, اور پھر جو عدالتی فیصلہ آیا وہ ادھر کتنا کانسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا. اور اب جب کہ 2 طریقے سے اس میں سزا ہوئی, ایک تاحیات نااہلی کی گئی, اس کی کیا قانونی حیثیت ہے. دوسرا جو 3 ریفرنسز بنے جن میں سے ایک میں بری ہوئے اور 2 میں سزا ہوئی, اور پھر اس حوالے سے ایک کیس جو ہے ایون فیلڈ, اس کو ابھی ریسنٹلی مریم نواز صاحبہ کو باعزت بری کیا گیا. تو نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کیسز کے حوالے سے نواز شریف کو کیا کرنا چاہیے, کیا کیا آپشن ہے جس کی بنیاد پر یہ کیس ان کو ریلیف ملتا ہے. یہ ساری چیزیں آج ہم بات کریں گے, اور ہمارے پاس بہت ہی اہم مہمان ہیں جناب عرفان قادر صاحب, سابق جنرل, سابق پروسیکیوٹر جنرل, سابق سیکرٹری قانون, معاون خصوصی وزیر اعظم برائے لیگل ریفارمز. تو اس لحاظ سے جو کچھ قانونی چیزیں انہیں دی گئی ہیں اس حوالے میں یہ پاناما کیس ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ موجودہ حکومت اس وقت پی ایم ایل این اتحادیوں کی ہے. جی عرفان قادر صاحب السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, جی بڑی کلیئر آ رہی ہے. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو میں آؤں گا سر, اسٹارٹ لوں گا, پاناما کیس آپ کے سامنے لاؤں گا. آپ پاناما کیس میں کیا دیکھتے ہیں سر, کس طریقے سے اس پاناما کیس میں جو ہے ایسا کام ہوا ہے جو غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. آپ کن ایشوز پر, کن فیصلوں پہ, کن باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی کام تھا؟ جی سر. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں اس وقت کے وہ جو 5 ججز تھے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا, کیونکہ ایک عام تاثر یہ بھی جاتا ہے اس کیس کے ساتھ کہ اس کیس میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے. آپ کے سامنے میں یہ اس وقت نہیں کہہ رہا کہ اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, لیکن کیا پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتے ہوئے نظر آئی ہے؟ تو باوجود کہ میں ان ججز کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں پولیٹیکل انجینئرنگ کے زمرے میں, لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کیس میں ہمیں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی. لہذا قصہ مختصر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں کنکرنٹلی بہت سارے جج صاحبان نے بہت ساری غلطیاں کی. مثلا شروع میں جب یہ پاناما کیس کا فیصلہ آیا تو 2 ججز کی رائے اور تھی, انہوں نے تو اسٹریٹ وے میاں صاحب کو نااہلی کر دیا. 3 ججز نے کہا کہ نہیں, یہ معاملہ جی آئی ٹی کے پاس جائے اور جی آئی ٹی اس کو دیکھے. میرے نزدیک دونوں سیٹ آف ججز, یعنی وہ 2 ججز اور وہ 3 ججز, 5 کے 5 ججز غلط تھے. اور ایک فیصلہ 2 ججز نے لکھا, ایک فیصلہ 3 ججز نے لکھا, اور پھر ایک فیصلہ 5 ججز نے آخر میں دیا. یہ سارے فیصلے غلط تھے. اور یہ صرف میرا تاثر نہیں ہے, بلکہ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ تمام جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگز تھیں
وہ میاں نواز شریف کے بارے میں ہوں، وہ مریم صاحبہ کے بارے میں ہوں، یا کیپٹن صفدر صاحب کے بارے میں ہوں، اس میں سے 3 اشخاص میں سے 2 جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں ان کیسز میں. اور اس میں جس طریقے سے جی آئی ٹی بنائی گئی، ابھی ریسنٹلی ایک کلپ میری نظر سے گزرا جہاں پہ کہ پاکستان سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ بھی اس طرف اشارہ دے رہے تھے کہ یہ جو جی آئی ٹی کا کانسیپٹ ہے وہ لوگوں پہ چھوڑ رہے تھے کہ یہ کسی قانون میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے ماں سوائے دہشت گردی قانون کے. تو دہشت گردی میں اگر جی آئی ٹی بنتی بھی ہے تو وہ ایک قانون کے نیچے بنتی ہے. سپریم کورٹ چونکہ قانون سازی نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتی یا تفتیش کو سپروائز نہیں کر سکتی یا تفتیش کے لیے ایک ایگزیکٹو فنکشن بنا کے جی آئی ٹی کی تشکیل نہیں کر سکتی. تو یہ سب سپریم کورٹ نے کیا، اور پھر یہ سارا جو سپر سٹرکچر انہوں نے ریکٹ کیا تھا اسلام آباد کے اس ایک فیصلے سے یہ دھڑم سے نیچے آ گیا ہے. اور اب اس میں جہاں مریم نواز صاحبہ کو کہا گیا تھا کہ وہ بینیفیشل اونر ہیں، تو وہ بھی اب کورٹ نے ان کو ایکویٹ کر دیا اور اس بات کو نہیں مانا کہ وہ ان پراپرٹیز کی بینیفیشل اونر ہیں. اور کیپٹن صفدر کے خلاف جو ایلیگیشن تھی وہ بھی بالکل تہ تیغ ہو چکی ہے. تو اب ایک ہی شخص جو ہیں وہ رہ گئے ہیں جن کے بارے میں کہ ابھی اپیلیں جو ہیں سنی جانی ہیں، اور وہ میاں نواز شریف ہیں، جن کو کہا گیا کہ یہ پراپرٹیز میاں نواز شریف نے ایکوائر کی تھیں جس کے بارے میں کہ کوئی ایویڈنس سرے سے ہے ہی نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی کہ وہ اس وقت ایک میڈیا پرسیپشن کریٹ ہوا تھا، وہ قانون کو چھوڑ کے اس میڈیا پرسیپشن کے پیچھے لگ گئے. اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جتنی جلدی پاکستان سپریم کورٹ اس غلطی کا تدارک کرے گا اتنی ہی جلدی وہ اپنی پوزیشن کو ونڈیکیٹ کرے گا. وگرنہ جب تک یہ میاں نواز شریف کا یہ جو ایک کنوکشن لٹکتی رہے گی سپریم کورٹ کے یعنی فیس پہ، سپریم کورٹ کی ساکھ جو ہے وہ بری طرح سے مجروح ہوتی رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جلد ٹھیک ہے سر، ایک سیکنڈ ریسنٹلی جو سینئر جج ہے انہوں نے بھی اس طرف اشارہ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اشارے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اس پہ کوئی فوری اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ جو فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ کے جوڈیشل پریسیڈنٹس کی ایک تاریخ کے اندر آ چکا ہے یہ جلد از جلد ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر. میری بھی کلپ، میرے نظر سے بھی وہ کلپ گزری اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑے طریقے غالباً وہی ہے، میرا خیال ہے وہی ہے انہوں نے، اور بلکہ انہوں نے ایک قرضہ نہ لینے کے اوپر، والد سیلری نہ لینے کے اوپر بھی پوائنٹ اٹھایا تھا، اور وہ یہ اٹھایا تھا کہ اس پہ آپ صادق اور امین کا سلسلہ لے کے آتے ہیں. ارے سر، میں آپ سے جو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مانیٹرنگ، آپ نے تو غلطیاں کہی ہیں، میں ان میں سے چند بڑی غلطیوں کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ سے رائے لیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے آپ اتھارٹی ہیں. ایک تو سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ مانیٹرنگ جج لگانا کیا سپریم کورٹ کے استحقاق میں تھا؟ ایک. دوسرا، جو انہوں نے سیم کیسز میں 3 ریفرنسز فلیگ شپ، العزیزیہ اور ایون فیلڈ کا بنایا ہے اور سیم کیسز ہے، اور اس کے اوپر آپ کے ٹرائل بھی ہوئی، پروسیکیوشن بھی ہوا، سزا بھی 3 طریقے سے ہوئی، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ پہلے میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں سر. ڈاکٹر صاحب، پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا سپریم کورٹ مانیٹرنگ جج لگا سکتی ہے؟ تو پہلے میں اس کا جواب دوں گا. اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ مانیٹرنگ جج کا کوئی کانسیپٹ، کوئی اس طرح کا اختیار سپریم کورٹ کو نہیں دیا گیا. اور یہ مانیٹرنگ کر کیا رہے تھے؟ یہ مانیٹرنگ کر رہے تھے، انویسٹیگیشن کو سپروائز کر رہے تھے، پروسیکیوشن کو سپروائز کر رہے تھے، جبکہ سپریم کورٹ کا کام ایڈجوڈیکیشن ہے اور ان کا کام ہرگز نہ انویسٹیگیشن ہے نہ پروسیکیوشن ہے. تو مانیٹرنگ جج لگانا تاکہ وہ سپروائز کریں پروسیکیوشن کو یا انویسٹیگیشن کو، تو یہ ایک خلاف قانون چیز کی گئی تھی. اس طرح کا کوئی اختیار پاکستان کی سپریم کورٹ تو کیا دنیا کی کسی سپریم کورٹ کو نہیں ہے. اور پاکستان سپریم کورٹ کے تو بے تحاشا فیصلے ہیں، کئی 100 فیصلہ اس طرح کا ہے جہاں پہ کہ بار بار یہ کہا گیا
کہ عدالتوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سپروائز کریں تفتیشوں کو. اور اسی طرح سے ہم نے بہت سے پاکستان کی سرکار نے یونائٹڈ نیشنز کے بھی کنونشنز جو ہیں اس پہ پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں, جس میں کہ کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی, انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ہوگی, ایڈجوڈیکیشن انڈیپینڈنٹ ہوگی. تو لہٰذا یہ تینوں چیزیں چونکہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایڈجوڈیکیٹر جو ہے وہ پروسیکیوٹر بھی بن جائے اور وہ انویسٹیگیٹر بھی بن جائے. تو یہ مانیٹرنگ جج کا لگانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سپریم کورٹ کی غلطی تھی, اور اگر انہوں نے بعد میں بھی کسی کیس میں فالو کیا اور پھر اوپر سے جی آئی ٹی بنا دی. جی آئی ٹی جو ہے وہ ہمیشہ سٹیچوٹ کے نیچے جی آئی ٹیز بنا کرتی ہیں, اور ایک دو سٹیچوٹس ہیں جہاں پہ کہ اس کا ذکر ہے. ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا ذکر میں نے نیب کے قانون میں بھی دیکھا تھا. ایک مجھے ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ وہ دہشت گردی کے قانون میں بھی اس طرح کا کانسیپٹ ہے. لیکن سپریم کورٹ قانون نہیں ہے. سپریم کورٹ کا کام قانون کو فالو کرنا ہے, اور اگر کوئی قانون سپریم کورٹ کو امپاور ہی نہیں کرتا کہ سپریم کورٹ جی آئی ٹی بنائے تو جی آئی ٹی بن ہی نہیں سکتی. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی ڈیمانڈ بھی یہی تھی شروع میں کہ سپریم کورٹ کا خود یہ خیال تھا کہ ہم کوئی کمیشن بنا دیں. تو جب دونوں فریقین نے سپریم کورٹ کو کہہ دیا, پٹیشنر نے اور رسپونڈنٹس نے, کہ جی آپ یہ کمیشن وغیرہ پہ ہم نہیں ایگری کریں گے, آپ نہیں بنا سکتے, تو اس کے باوجود کمیشن کو انہوں نے ایک نیا نام جی آئی ٹی کا دے دیا. تو which is in a way an old wine in new bottle والی بات تھی. تو نہ تو کمیشن بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے اس طرح کا, کیونکہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ بنا ہوا ہے جو کہ ایگزیکٹو فنکشن ہے جو وفاقی حکومت کر سکتی ہے, جو سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. اور پھر جی آئی ٹی بنانا یعنی ایک فوجداری مقدمے کے بارے میں تفتیش اپنے یعنی سپرویژن کے نیچے کرانا, تو یہ سریعاً غلط ہے. اب آپ کی جو دوسری بات آپ نے مجھ سے کی, اور وہ ذرا میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ریپیٹ. یہ میں نے کہا تھا سر, یہ انہوں نے 3 فلیگ شپ العزیزیہ ایونٹ. ہاں آپ نے کہا, ہاں آپ سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. آپ نے کہا کہ انہوں نے جو 3 ریفرنسز اکٹھے کر دیے ہیں, تو کیا یہ اکٹھا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہرگز نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں کہ میاں صاحب کے خلاف یہ کیس بنایا گیا تھا, میاں نواز شریف کے خلاف, کہ ان کے پاس اثاثہ جات جو ہیں وہ ان کے آمدن سے یا ان کے جائز ذرائع جو ہیں ان سے زیادہ اثاثہ جات ہیں. یہ کیس بنایا گیا تھا. اب اگر آپ کے پاس 1 اثاثہ ہو, 2 اثاثے ہوں, 3 اثاثے ہوں یا 20 اثاثہ جات ہوں, ایک ریفرنس بن سکتا ہے, کیونکہ پلورل میں اگر آپ جمع میں اگر اثاثہ جات آپ کے 1 سے زیادہ ہیں, خواہ وہ جتنے مرضی ہیں, تو وہ ایک افینس ہے قومی احتساب آرڈیننس کے نیچے, وہ کوئی 3 افینسز نہیں ہیں. یہ بھی ججز سے بہت بڑی غلطی ہوئی, اور اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے اس کو ماننے کے لیے. بہرکیف ان کو ماننا پڑے گا, اس لیے ماننا پڑے گا کہ آئین کا آرٹیکل 13 جو ہے اس میں بڑے صاف طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ no one shall be prosecuted or punished more than once for the same offense. تو یہاں پہ پروسیکیوشنز بھی 3, پنشمنٹس بھی 3 علیحدہ, اور ایک ہی ایکیوز کو 3 دفعہ ٹرائل بھی ان کا ہو گیا. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس قانونی نقطے پہ بھی, آئینی نقطے پہ, یہ وائڈ اب انیشیو تھا سپریم کورٹ کا آرڈر, اور اس پہ جو پورا سپر سٹرکچر بنایا گیا تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, وہ بھی دھڑام سے گرے گا. آلریڈی وہ گر چکا ہے, میجر پورشن اس کا, جیسے میں نے کہا کہ مریم صاحبہ کے کیس میں اور کیپٹن صفدر صاحب کے کیس میں گر چکا ہے. اچھا سر, ایک یہ سزا دی گئی العزیزیہ میں 7 سال, ایونٹ فیلڈ میں 10 سال, اس کے اوپر ٹوکن منی یعنی پیسہ بھی وہ تھا. فلیگ شپ میں ان کو بری کیا گیا. آپ نے آئین کا آرٹیکل 13 دیا, اور شاید نیب آرڈیننس 99 کے 9(5) میں بھی یہ ہے کہ سیم کیسز میں سے ایک ہی وہ بن سکتا ہے. اچھا سر, سپریم کورٹ نے جو ان کو تاحیات نااہل کیا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی جب میں جوریڈکشن پڑھتا ہوں 175(2), تو اس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ ان کی ایک جوریڈکشن ہے, اس جوریڈکشن سے وہ باہر نہیں جا سکتے, یعنی کوئی بھی ایسا کام جو آئین اور قانون میں نہیں ہے اس سے وہ نہیں نکل سکتے. تو میں تلاش کرتا ہوں کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ سپریم کورٹ نے آخر یہ جو نااہل کیا ہے
جس بات پہ نااہل کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور جو 62(1)(f) کے اوپر تاحیات نااہلی انہوں نے صادر کی ہے, یہ کہاں کھڑا ہوتا ہے آئینی اور قانونی طور پر؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں پہ مجھ سے دو باتیں پوچھی ہیں. ایک آپ نے 9(5) کا ذکر کیا ہے, اور 9(5) کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس اثاثہ جات جس نے ایکوائر کیے ہوں گے یا اس کا حصول کیا ہوگا اپنے جائز ذرائع سے زیادہ, تو پھر وہ افینس آف کرپشن کا یا بدعنوانی کے جرم کا مرتکب ہوگا. یہ 9(5) کہتا ہے. تو یہاں پہ میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں آپ کے پچھلے سوال میں کہ اثاثہ جات اگر آپ کے ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ایک جرم بنتا ہے, وہ 3 جرم نہیں بنتے, لہٰذا اس کے 3 ٹرائل, 3 پروسیکیوشنز اور 3 انویسٹیگیشنز نہیں ہو سکتی. اب ہم آگے چلتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا تاحیات نااہلی کے بارے میں. تاحیات نااہلی کا کانسیپٹ پاکستان کے آئین میں نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ نے خود ہی کر دی ہے تاحیات نااہلی, اور وہ بھی انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں لیجسلیشن کر دی ہے, یعنی کانسٹیٹیوشن ہی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے, ایک ایسی چیز ڈال کے کانسٹیٹیوشن میں. جبکہ یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے, یعنی جو بحالی کے بعد سپریم کورٹ وجود میں آیا تھا 2008 کے بعد, اس سپریم کورٹ سے پہلے کبھی اس طرح کی تاحیات نااہلیاں نہیں ہوئی تھیں, اور یہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح میری توجہ مبذول کرائی ہے کلوز 2 آف آرٹیکل 175 پہ, جس میں کہ صاف طور پہ لکھ دیا گیا ہے آئین میں کہ کسی بھی پاکستان کی عدالت کو, یعنی اعلیٰ عدالت کو, خواہ وہ سپریم کورٹ ہو خواہ وہ ہائی کورٹ ہو, کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جو کہ اس کو اسپیسیفکلی تفویض نہ کیا گیا ہو آئین میں یا قانون میں. تو آئین میں اور قانون میں کوئی ایسا اختیار عدالت کو نہیں ہے کہ وہ کسی کو تاحیات تو کیا نااہل کرے گا, نااہل کرنے کا بھی اختیار عدالتوں کو نہیں دیا گیا. جو نااہلی کے کویسچنز ہیں ممبران پارلیمان کے جو ہیں وہ, یا سٹنگ منسٹرز اور سٹنگ پرائم منسٹرز, وہ اختیار جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی, چیئرمین سینٹ یا اسپیکر صوبائی اسمبلی اگر کہ الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں تو پھر وہ اختیار استعمال ہوگا. وہ عدالتوں کو اس سے بالکل باہر رکھا گیا ہے, عدالتوں کا دور دور کا تعلق نہیں ہے. اور اسی لیے جو چیزیں پارلیمان کے زمرے میں آتی ہیں یا جو اسپیکر کے کرنے کی چیزیں ہیں, وہاں پہ آرٹیکل 190 کا بھی اطلاق نہیں ہوتا. 190 کہتا ہے all the executive authorities and the judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of Supreme Court. وہاں پہ جو legislative authorities ہیں یا وہاں پہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو اس سے باہر رکھا گیا. تو یہ جو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کی ہے یہ بھی غلط ہے, اور جو کچھ لوگوں کی نااہلیاں کی گئی ہیں وہ بھی غلط ہے. اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو نااہل کرے. یہ اختیار آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے, اور اس کے لیے باضابطہ آئین میں آرٹیکل بھی موجود ہے. اچھا سر, میں یہاں آرٹیکل موجود, جی سر, میں یہاں پہ ظاہر ہے اس سوال کو سامنے رکھتے ہوئے میں آگے آؤں گا کہ اب ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے سامنے اب یہ ساری چیز ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا جس میں ان کو جو سزا دی گئی ہے لذیذیہ میں, ایون فیلڈ میں, فلیگ شپ میں تو بری کیا گیا تھا. ایون فیلڈ کے حوالے سے ان کی اپیل تھی, لیکن حکم ہے آپ کا عدالت کا کہ یہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور اپیل کریں تو پھر ان کا سنا جائے گا. اور دوسری طرف اسی جو عدالت میں ایون فیلڈ کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا کیس ڈسکس ہوا, لیکن پرنسپل جو آپ کے ایکیوز تھے وہ نواز شریف تھے, اور یہ مانا گیا وہاں پہ کہ نیب یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ یہ نواز شریف کے اثاثے ہیں. چنانچہ جب یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ یہ نواز شریف کے اثاثے ہیں تو پھر اسسٹنٹس یا مریم نواز صاحبہ کا اس کے اوپر چارج جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور ان کو ایکویٹ کیا گیا. تو اس فیصلے کا اور یہ جو آپ کا نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو اپیل کا ہے, اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کہاں کھڑے ہیں نواز شریف صاحب؟ اس
اس دو کیس میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں ابھی تاحیات نااہلی کی طرف نہیں آیا، لیکن اس پہ کہاں کھڑے ہیں سر، اور کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ہاں، جہاں تک اس کیس پہ ان کی میاں نواز شریف کی کنوکشن کا تعلق ہے تو اس کو آپ لا تعلق نہیں کر سکتے مریم صاحبہ کے ایکوٹل سے یا کیپٹن صفدر کے ایکوٹل سے. اس سے کوئی لا تعلقی اس کی نہیں بنتی، کیونکہ جیسے مریم صاحبہ کے کیس کی میں بار بار مثال دے رہا ہوں کہ وہ کیس تھا کیس آف نو ایویڈنس، اور وہاں پہ سارا جو اونس ہے ثابت کرنے کا، یعنی ٹو ڈس پروو کرنے کا جو اونس ہے وہ مریم صاحبہ پہ غیر قانونی طور پر ڈال دیا گیا، اور کہا گیا کہ جی وہ جو انہوں نے جو ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی تھی وہ چونکہ صحیح نہیں تھی، حالانکہ وہ صحیح تھی، وہ بھی عدالت نے مان لی ہے. اگر وہ نہیں بھی صحیح تھی تو پھر بھی مریم صاحبہ کی کنوکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ انڈیپینڈنٹ ایویڈنس کوئی نہیں تھا جس سے پتہ چلے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایون فیلڈ پراپرٹیز کی بینیفیشل اونر تھیں. تو میاں صاحب کے کیس میں بالکل یہی صورتحال ہے کہ وہ کیس آف نو ایویڈنس ہے، آن میرٹس وہ کوئی کیس ان کے خلاف نہیں بنتا، اور جس چیز پہ ان کو تاحیات نااہل کیا گیا ہے جس کا کہ تعلق کنوکشن سے نہیں ہے، اس کے بارے میں وضاحت پہلے ہی کر چکا ہوں، اور آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ آپ وہ سوال مجھ سے نہیں پوچھ رہے، آپ تو مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو کنوکشن ہو گئی ہے میاں صاحب کی، اس کے بارے میں اب کیا چانسز ہیں کہ اپیل جو ہے اس کا کیا بنے گا. تو ایز اے لیگل ایکسپرٹ، اور چونکہ یہ سارا کیس میں نے قانونی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے اور واقعاتی اعتبار سے، یعنی فیکچولی اور میرٹس پہ چونکہ سارے اینگل سے میں دیکھ چکا ہوں، یہ کیس ایکوٹل کا کیس ہے، اپیل میں بھی میاں صاحب ایکوٹ ہو جائیں گے. بہت بڑا آپ نے ریلیف دیا ہے پی ایم ایل این کو، نواز شریف کو، مریم نواز کو، یا جو بھی نواز شریف صاحب کے حمایتی ہیں کہ اس پوزیشن پہ وہ ایکویٹ ہو جائیں گے. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا ناظرین، اس کے بعد آتا ہوں، کچھ اہم اور قانونی نکات کو سامنے رکھتا ہوں اس کیس کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. اچھا عرفان قادر صاحب، اب میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں. آپ نے ایک بڑا ریلیف دیا ہے نواز شریف کو بھی اور مریم نواز صاحبہ کو بھی کہ یہ جو کیس ہے ایون فیلڈز اور یہ جو سزائیں ہوئی تھیں اس کے اوپر وہ ایکوٹ بہت گراؤنڈز ہیں اور وہ ہو جائیں گے. لیکن جو میرا اب سوال یہ ہے کہ دوسری ان کے اوپر جو سزا تلوار لٹکی ہوئی ہے اور وہ ہے 62(1)(f) کی. اب یہ 62(1)(f) میں جو ان کو تاحیات نااہل کیا گیا ہے تو اس میں کیا کیا آپشن ہے نواز شریف کے پاس؟ کیونکہ اس وقت نواز شریف کے پاس ان کی گورنمنٹ بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ایک لحاظ سے ان کے پاس ہے، عدالت میں احسن بھون صاحب کی ایک پٹیشن بھی پڑی ہے اسی حوالے سے، اور کوئی اور طریقہ ایگزیکٹو کا کوئی رول اس میں. تو کیا طریقے ہیں جس سے یہ 62(1)(f) کی تاحیات نااہلی ختم کی جا سکتی ہے سر؟ دیکھیں، یہ جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سارے کیس اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی تاحیات نااہلی اقامے کے پوائنٹ پر اس کا ذکر سپریم کورٹ کی جو ساری پلیڈنگز ہیں نہ تو اس پٹیشن میں ہے جو پی ٹی آئی نے کی تھی، نہ اس کے جواب میں کوئی ایسی بات ملتی ہے. یہ اقامے کا ذکر بعد میں آ گیا، حالانکہ یہ پلیڈنگز کا حصہ نہیں تھا، یہ ایشو کورٹ کے سامنے نہیں تھا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ آنسٹ نہیں ہے یا امین نہیں ہے تو وہ آپ یہ نہیں کہ انڈائریکٹ ریزننگ کر کے کہیں کہ جی انہوں نے یہ چیز ظاہر نہیں کی، حالانکہ وہ جب تنخواہ ان کو مل ہی نہیں رہی تھی، وہ لے ہی نہیں رہے تھے، تو ایک ایبسٹریکٹ نوشن پہ بیس یہ فیصلہ دے دینا اور پھر ایسی کرمنالٹی جو ہنج کرے ایک ہائپر ٹیکنیکل ایبسٹریکٹ نوشن پہ، تو یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں فوجداری کیسز میں کنوکشنز ہو ہی نہیں سکتی. اس پہ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں. سب سے جو مسلمہ اصول ہے فوجداری قانون کا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا واقعہ جس سے کہ دو انٹرپریٹیشنز نکلتی ہوں،
دو تشریحات نکلتی ہوں تو جو فیوریبل ہے وہ سبجیکٹ کی طرف کی جاتی ہے یا ایکیوز کی طرف فیوریبل کی جاتی ہے, نہ کہ آپ وہ والی تشریح کر دیتے ہیں جو کہ اس کا نقصان کرے. تو یہ جو مسلمہ اصول ہے جو کہ سالہ سال سے 1000 سال سے جو خوب رائج الوقت ہے, ویل انٹرینچڈ ہے, اس کو برائے طاق رکھ کر اس کے خلاف یہ بات کر دی گئی, اور کوشش بجائے اس کے کہ یہ کی جاتی کہ جی یہ نہیں انہوں نے کوئی اثاثے چھپائے, کوشش یہ کی گئی کہ اس کو اس طرح سے تشریح کر دی جائے انڈائریکٹ ریزننگ کر کے کہ ہم کہہ دیں کہ انہوں نے اثاثے چھپائے ہیں. تو خاص طور پہ اثاثے بھی کون سے کہ جہاں پہ ان کے پاس کروڑوں اربوں کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ بیٹے سے جو تنخواہ وہ کہ نہیں لی تو لہذا وہ ایک اثاثہ ہے. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ ہاتھی تو سامنے نظر آ رہا ہے لیکن سزا ہم اس کو ہاتھی کی پوچھل پہ دے دیں گے, یعنی اس کی دم پہ سزا دے دیں گے. یعنی یہ مذاق خیز یہ فیصلہ جو ہے یہ ہوا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں جلد از جلد یہ ختم ہونا چاہیے. یہ بالکل غلط ریزننگ کی گئی ہے. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو کنوکشن ہوئی ہے اثاثہ جات میں, اس کے بارے میں میں صاف طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اثاثہ جات تھے سارے میاں شریف آدمی جو تھے وہ بہت امیر آدمی تھے. گو کہ ایک کلپ بار بار ہم سنتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسوں میں, اور وہ کہا گیا کہ جی میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد ایک غریب آدمی تھے, اور پھر ایک دوسرا کلپ دکھایا جاتا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد جو تھے ان کے پاس بڑا پیسہ تھا. تو میں مختصراً بتا دوں کہ یہ درست ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس طرح کی بات کی ہے, لیکن یہ بھی درست ہے کہ میاں شریف جو تھے جب انہوں نے زندگی شروع کی تھی تو بہت امیر آدمی نہیں تھے, لیکن وہ اپنی زندگی میں ہی بہت امیر آدمی بن گئے تھے. جب وہ ایک میچور عمر کو پہنچے تو وہ بہت امیر آدمی تھے, اور ان کی عمارت جو ہے وہ میاں نواز شریف کی مرہون منت نہیں تھی. میاں نواز شریف کے اثاثہ جات کے بغیر ہی ان کے بہت اثاثہ جات تھے, اور وہ پاکستان کے امیر لوگوں میں شامل تھے. لہذا اس چیز پہ جو پولیٹیکل گمکس ہو رہے ہیں وہ بھی بالکل غلط ہیں. اور میں پھر وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو تاحیات نااہلی ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی مفروضے پہ بیسڈ ہے, اور مفروضہ جو قانون میں جو دیے جاتے ہیں مفروضے جس کو کہ ہم پریزمپشنز کہتے ہیں, پریزمپشنز ڈرا کیے جاتے ہیں, وہ جو قانون میں لکھے جاتے ہیں. قانون میں 3 قسم کے مفروضے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کنکلوسیو پریزمپشنز آف لا, ایک ہوتے ہیں ریبٹیبل پریزمپشنز آف لا, اور ایک پریزمپشنز آف فیکٹ. یہاں پہ نہ تو کوئی پریزمپشن آف فیکٹ ایسا ہے جو کہ قانون کہے کہ اگر یہ فیکٹس ہوں تو آپ یہ پریزیوم کریں گے, نہ وہاں پہ کوئی ریبٹیبل پریزمپشن آف لا اس طرح کا ہے کسی قانون میں, اور نہ اس طرح کا پریزمپشن جو ہے وہ کنکلوسیو پریزمپشن کسی قانون میں دیا گیا ہے. قانون شہادت آرڈر کھول کے دیکھ لیں, اس میں جو پریزمپشنز آف فیکٹس بھی دیے گئے ہیں وہ بھی وضاحت سے بتائے گئے ہیں کہ یہ آپ پریزیوم کر سکتے ہیں. یہ جو پریزمپشن انہوں نے اپنے پاس سے بنا دیا ہے اس کا تو نہ سر ہے نہ پاؤں ہے, قانون میں تو اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. ریلیف سر, اب اس پہ ریلیف نواز شریف کو کیسے مل سکتی ہے سر, عدالت سے, پارلیمنٹ سے؟ اچھا ایک آپ ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ عرفان قادر نے ریلیف دے دیا ہے, پلیز. نہیں میں نے یہ نہیں کہا ہے سر, عدالت نہیں ہے, میں نے یہ نہیں کہا. یہ مت کہیں عرفان قادر نے کیا ریلیف دیا ہے, عرفان قادر نے قانون کی وضاحت کی ہے. میں نے سر میں تصحیح کر دوں, پھر تصحیح کر دوں. میں نے کہا عرفان قادر نے جو قانونی نکات دیا ہے یہ نواز شریف اور ان کی فیملی کے لیے بڑا ریلیف ہے کہ وہ اس کیس میں بالکل اس طرح اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں. جی سر, اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے سر کہ 62(1)(f) میں ایک کیس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں احسن بھون صاحب کا, پارلیمنٹ بھی ابھی انہی کی ہے, اتحادی جماعتوں کی ہے. 62(1)(f) انکانسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ہے جو آپ نے بتایا, جو اور جگہوں سے بھی آیا, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے سر؟ یہ 2 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے. ہماری جو بارز ہے احسن بھون صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے اچھے پریزیڈنٹ تھے ہماری سپریم کورٹ بار کے, اور ایک بہت اچھے لائر ہیں, اور ان کو چاہیے کہ یہ فوراً سپریم کورٹ میں درخواست دیں فار ارلی ہیئرنگ کہ اس کو سنا جائے, اور یہ سارے ججز پاکستان کے سنیں اس کیس کو. اور اگر سارے ججز سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں ریزننگ ہوگی اور جو وکیل پیش ہوں وہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد منش وکیل پیش ہوں, انڈیپینڈنٹ,
جو اس چیز کی مرہون منت نہ ہو کہ ان کی جو باقی کیسز کی پریکٹس ہے وہ افیکٹ ہو، یا وہ اس چیز سے گھبرا جائیں کہ کسی جج کو نہ ناراض کر دیں. اور وہ جو ججز ہیں جنہوں نے پاناما کیس میں آلریڈی فیصلہ دیا ہوا ہے اس ریویو میں وہ نہ بیٹھیں تو یہ کیس میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈلی ایک دو دن میں ختم ہو جائے گا. اچھا سر، یہ تو آپ نے بتایا مثلا کورٹ خود ہی اس کو ختم کر دے اور فل کورٹ آپ نے کہا ہے. میرا مطلب ہے کہ ریویو ایکسیپٹ ہو جائے گا، ریویو ایکسیپٹ ہو جائے گا، جلدی ایکسیپٹ ہو. یہ ایک طریقہ آپ نے بتا دیا. میں ایک بریک پہ جاؤں گا اور بریک پہ آ کے میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پارلیمنٹ بھی اس کو ختم کر سکتی ہے، کیا ایگزیکٹو بھی اس کو ختم کر سکتی ہے. میں ایک بریک پہ جاتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. یہ عرفان قادری صاحب، اب میں آتا ہوں. آپ نے عدالت کو تو بتا دیا کہ فل کورٹ اس کو سنے تو یقیناً یہ ٹھہر نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کا کوئی بیس نہیں ہے، جتنا میں طالب علم سمجھتا ہوں. دوسرا جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے یا اس کو ایگزیکٹو آرڈر، کیونکہ ماضی میں ایک ایگزیکٹو آرڈر سے جج صاحب جو ہیں وہ سزا ان کی ختم کی گئی ہے، اور وہ تھے جسٹس آپ کے ہمارے ایک جج جس کو یوسف رضا گیلانی صاحب نے ختم کی تھی، جسٹس افتخار صاحب. تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے بھی ختم ہو سکتا ہے اور پارلیمنٹ بھی اس کو ختم کر سکتی ہے؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ایک نظیر ہے ہمارے پاس کہ جسٹس افتخار چودھری کے خلاف ایک فیصلہ آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے چونکہ پی سی او کا اوتھ نہیں اٹھایا تھا تو لہٰذا اب وہ جج نہیں رہے، اور اس فیصلے کا ریویو بھی ہو چکا تھا اور وہ فیصلہ سٹینڈ کرتا تھا. وہ نہ تو کسی جوڈیشل پریسیڈنٹ میں بعد کے جوڈیشل پریسیڈنٹ میں ریوزٹ ہوا، نہ اس کو کسی قانون کے ذریعے ختم کیا گیا، بلکہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ختم کر دیا گیا. اس وقت بھی میری رائے یہی تھی کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر سے ختم نہیں کر سکتے، پر چونکہ یہی موجودہ عدلیہ نے اس ایگزیکٹو آرڈر کا فائدہ اٹھایا تو اگر آج بھی اس طرح کا ایگزیکٹو آرڈر ہوتا ہے تو کم از کم موجودہ عدلیہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا یہ کہنا کہ اس ایگزیکٹو آرڈر کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ اگر وہ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر ان کی جو بحالی ہوئی ہے افتخار چودھری صاحب کی وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے بعد جتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ججز کی وہ سب غیر آئینی اور غیر قانونی ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایگزیکٹو آرڈر بھی آ جائے تو بڑی مشکل ہو سکتی ہے عدلیہ کے رستے میں، لیکن میں پھر بھی وہ ایڈوائس نہیں کروں گا کیونکہ بہت وقت گزر گیا. تو مختصر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا فیصلہ جو کہ ڈائریکٹلی آئین سے متصادم ہو اس کو ایک قانون کے ذریعے بالکل ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے فیصلے جو ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں انہوں نے اس طرح کے عدالتی فیصلے جو کہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھے ان کو ختم کر دیا تھا تھرو لیجسلیشن. اور اس میں ایک شک لکھی جاتی ہے قانون میں کہ باوجود اس فیصلے کے اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ سمجھے جائیں گے کہ یہ وائڈ اب انیشیو ہیں اور یہ ان کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ ختم اپنے کانسیکوینسز کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں، تو اسی وقت وہ فیصلے ختم ہو جائیں گے. اور میرا اشارہ اس وقت وہ تمام فیصلوں کی طرف ہے جس میں پاناما کیس بھی آتا ہے جو کہ 184(3) میں کیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں جو 184(3) میں کیے گئے ہیں جہاں پہ کہ آپ دیکھیں کہ کسی کے خلاف ایک ایسا فیصلہ آ گیا جو کہ پاناما کیس میں تو وہ غلط بھی ثابت ہو گیا نا، اب تو اپیل میں بھی غلط ثابت ہو چکا ہے، تو لہٰذا اس کو تو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے. وہ تو ڈائریکٹ آئین کی شکیں لکھ کے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ وائلیٹ کر دی ہیں کورٹ کے آرڈر نے، لہٰذا پارلیمان اس کو میجورٹی سے ختم کرتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. سمپل میجورٹی یا 2/3 میجورٹی سر؟ سمپل میجورٹی. اچھا سر، میں ایک بڑا امپورٹنٹ، کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ. یہ جو ہمارے عدالتی فیصلے ہیں، جو ججز عدالتی فیصلے دیتے ہیں اور پھر یہ بعد میں ثابت بھی ہوتا ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل فیصلے تھے، اللیگل فیصلے تھے، اور اس فیصلے کی بنیاد پر
اہم ترین وزیر اعظم کو پھانسی بھی لگ جاتی ہے اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جوڈیشل مرڈر ہے، خود جج مانتا ہے غلط فیصلہ ہوا ہے. ایک وزیر اعظم کو آپ اس کی حکومت، ایک کو نہیں دو وزیر اعظم کی حکومت گرا دیتے ہیں. ایسے فیصلوں سے پاکستان کی معیشت کو دھچکا لگتا ہے جب حکومت گرتی ہے، قومی سلامتی کو خطرہ پیدا ہوتا ہے. تو سر ان غلط فیصلوں کو کرنے والے جو ججز ہیں ان کا احتساب اگر کیسے ہو، اور اگر نہیں ہوگا ان کا احتساب تو ایسے غلط فیصلے تو ہوتے رہیں گے. آپ کے پاس 5 منٹ ہے. اب یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ وضاحت کرتا چلوں کہ غلط فیصلے کون کون سے تھے. آپ دیکھیں کہ چند ججز بیٹھے اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کر دیا وزارت عظمیٰ سے، اور ایک ایسے نقطے پہ نااہل کر دیا جو کہ بالکل غلط نقطہ تھا، غلط فیصلہ تھا. بہرکیف ان کو نااہل کیا گیا. اور پھر میاں نواز شریف کو یہ 5 جج بیٹھے اور انہوں نے نااہل کر دیا. اور پھر ابھی ریسنٹلی 3 ججز نے، جس پہ کہ سارے پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ بوائیکاٹ ہوا ان 3 ججز کا سپریم کورٹ میں، انہوں نے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ تبدیل کر دی. جبکہ ایک جج صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب معاملہ آیا سپریم کورٹ میں تو وہ جسٹ 10 ججز نے سنا، اور جبکہ پورے پاکستان کی حکومت کی جو تھی ایگزسٹنس ایٹ سٹیک تھی، تو پوری حکومت انہوں نے گرا دی، وفاق کی اور صوبوں کی 3 ججوں نے یا 5 ججوں نے یا 6 ججز نے. تو اس طرح کے جو فیصلے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو فوری طور پہ تھرو لیجسلیشن ختم ہو جانے چاہیے. میں سر احتساب کی بات کر رہا ہوں سر، کہ ایسے فیصلوں کے اچھا ججز کے احتساب کی، جی ایسے ججز کے فیصلے میں سمجھتا ہوں جی یہ ہماری جوڈیشری نے ماضی میں بہت ساری ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، اور چاہیں تو ان کو سزا تو دی جا سکتی ہے. اس میں خاص طور پہ کچھ 1-2 ججز تو ایسے تھے جنہوں نے بے دریغ اپنی جو دائرہ اختیار ہے اس کو کراس کیا ہے. ان ججز کے بارے میں بھی اگر پارلیمان چاہے تو قانون لا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود